ان الدین عند اللہ الاسلام۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحینہ حیاة طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: الدنیا كلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة، او کما قال علیہ الصلاة والتسلیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد فی اول و اوسط و آخر کلامنا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم و مکرم پردہ-نشین خواتین اور عزت مآب مائیں اور بہنیں، جیسا کہ آپ تمام حضرات کو معلوم ہے، ہمارے شہر اور ہماری ریاست کرناٹک کے مشہور و معروف عالم دین، شیر کرناٹک، شاہ ملت حضرت مولانا سید انظر شاہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم کے ذریعے کئی سالوں سے مستورات کے لیے یہاں پر اصلاحی و تربیتی نظام چل رہا ہے، اور ہر ہفتہ آپ حضرت والا کے خطاب لاجواب سے مستفید اور مستفید ہوتی ہیں، لیکن حضرت والا کی بہت زیادہ طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے حضرت اقدس نے بندہ ناچیز کو حکم دیا کہ آج کی مجلس میں تجھے کچھ بولنا ہے، تو میں حضرت والا کے حکم کی تعمیل میں یہاں پہنچا ہوں اور کچھ بولنے کی ہمت کر رہا ہوں۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح بولنے اور ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم خواتین، آج پوری دنیا میں کے سلسلے میں اور خاص طور سے مسلمان عورتوں کے متعلق ماڈرن ذہن رکھنے والے، جدید ذہن رکھنے والے یہ افواہیں پھیلاتے ہیں کہ مذہب اسلام عورتوں پر بہت زیادہ ظلم و ستم کر رہا ہے، مذہب اسلام عورتوں کو ان کے حقوق نہیں دیتا، مذہب اسلام پردے کے نام پر عورت کو قید خانے میں رکھتا ہے، مذہب اسلام عورتوں پر جبر و تشدد کرتا ہے، مذہب اسلام عورتوں کو آزادی نہیں دیتا۔ یہ بیکار کی باتیں، یہ بیکار کی تہمتیں اور یہ بیکار سے الزامات مذہب اسلام پر لگاتے ہیں، قرآن پر لگاتے ہیں، ہمارے نبی پر لگاتے ہیں عورتوں کے متعلق۔ تو آج انشاءاللہ تعالی یہ جو غلط افواہیں اور غلط تہمتیں، غلط باتیں مذہب اسلام کے سلسلے میں عورتوں کے متعلق پھیلائی جاتی ہیں،
انہی اعتراضات اور اشکالات کو ختم کرنے کی اور ذہنوں کو صاف کرنے کی میں کوشش کروں گا۔ دعا فرمائے اللہ ہمارے وقت میں برکت عطا فرمائے اور ہمیں دین کی بات سننے اور سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم خواتین، یہ جو عورتوں کی آزادی کی بات کر رہے ہیں، عورتوں کے حقوق کی بات کر رہے ہیں، یا عورتوں کی عزت اور عظمت کی بات کر رہے ہیں، عورتوں کے مقام و مرتبے کی بات کر رہے ہیں، ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ عورتوں کو عزت مذہب اسلام نے دی ہے، عورتوں کو عظمت مذہب اسلام نے دی ہے، عورتوں کو مقام و مرتبہ مذہب اسلام نے دیا ہے، عورتوں کو صحیح آزادی مذہب اسلام نے دی ہے۔ اس لیے کہ اسلام کے آنے سے پہلے، قرآن کے آنے سے پہلے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے عورتوں کی حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ ایک جانور کی، ایک کتے کی کوئی عزت تھی، عورت کی کوئی عزت نہیں تھی۔ ایک گدھے اور خچر کا کچھ مقام تھا، عورت کا کوئی مقام نہیں تھا۔ میں آپ کو باقاعدہ نام لے کر بتاؤں گا کہ کس ملک میں، کس قوم میں عورتوں کے بارے میں کیا تصور تھا، کیا خیال تھا، اور عورتوں کو وہ کیا سمجھا کرتے تھے، اور خواہ مخواہ مذہب اسلام پر الزامات لگاتے ہیں، تہمتیں لگاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے بر اعظم امریکہ میں بولیائی قبائل میں نوجوان لڑکی کو قتل کر کے کھیت میں ڈالا جاتا تھا۔ یعنی سال کے شروع میں جب کھیتی کی جاتی تھی تو ان کا عقیدہ تھا، ان کا خیال تھا کہ نوجوان لڑکی کو قتل کر کے اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بنا کر اگر اس کھیتی میں شامل کر دی جائے تو فصل اچھی آئے گی، اناج اچھا آئے گا۔ تو اس خیال سے ایک نوجوان لڑکی کو قتل کر کے اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بنا کر خیمے کی طرح وہ کھیتیوں میں ڈالا کرتے تھے۔ جس طرح آج کل کھیتی کرنے میں دوائیں ڈالتے ہیں، پوڈر ڈالتے ہیں اور گوبری ڈالتے ہیں، تو ایک زمانے میں عورتوں کو قتل کر کے کھیتی میں ڈالا کرتے تھے۔ یہ مقام تھا، یہ عزت تھی عورت کی۔ اور اسی طرح جب سال ہو جاتا، فصل اگ آتی، تو ایک بوڑھی عورت کا سر کاٹ ڈالتے، ایک بوڑھی عورت کا قتل کرتے اور اس کے جسم کے چمڑے کو چھل کر اس علاقے کا، اس قبیلے کا جو کاہن ہوتا اسے کمبل کے طور پر استعمال کرنے کے لیے، چادر کے طور پر استعمال کرنے کے لیے دیتے۔ سال کے شروع میں نوجوان لڑکی کو قتل کر کے کھیت میں ڈالتے، اور سال کے ختم پر جب فصل اگ آتی، فصل آ جاتی، تو بوڑھی عورت کو قتل کرتے۔ اسی طرح ازتک قوم میں جب مکئی کا پھل آتا تو اس پھل کے آنے کی سب سے پہلے جو لڑکی، جو عورت خبر دیا کرتی تو لوگ اس کے سر کو بھی کاٹ دیتے کہ اس نے سب سے پہلے خبر دی، اس کو ختم کر دو۔ اور اسی طرح یونانی لوگ عورت کو اس نگاہ سے دیکھتے تھے کہ عورت کے اندر سر سے لے کر پیر تک شر ہی شر ہے، برائی ہی برائی ہے۔ یہ اپنے حسن و جمال کے ذریعے اپنی برائی کو، اپنے شر کو چھپائے ہوئے ہے، یہ ان کا خیال تھا۔ عورت اپنے حسن کو دکھاتی ہے، اپنے جمال کو دکھاتی ہے، لیکن اس کے پیچھے شر ہوتا ہے، اس کے پیچھے نحوست ہوتی ہے، یہ خیال تھا۔ اسی طرح فرانس کے اندر عورتوں کے بارے میں یہ خیال تھا، یہ تصور تھا کہ عورت کے اندر آدھی روح ہوتی ہے، پورے انسان کی روح نہیں ہوتی، اس لیے یہ معاشرے میں برائی کی وجہ اور بنیاد بنتی ہے۔
اسی طرح چائنا میں عورت کے بارے میں یہ تصور تھا کہ عورت کے اندر شیطان کی روح ہوتی ہے، شیطانی روح ہوتی ہے، انسانی روح نہیں ہوتی، اسی لیے یہ معاشرے میں فساد کی بنیاد بنتی ہے۔ اور جاپان میں عورتوں کو آزادی کے ساتھ ازدواجی زندگی گزارنے کا حق حاصل نہیں تھا، بلکہ عورتوں کے بارے میں یہ خیال تھا ان کا کہ اگر عورتوں کو شادی کر لیا جائے، ان کو نکاح میں لے کر آیا جائے تو یہ اللہ کی معرفت حاصل کرنے میں رکاوٹ ہے، اللہ کی عبادت کرنے میں رکاوٹ ہے، یہ بھگوان تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے، اس لیے عورتوں سے شادی نہ کیا کرو اور عورتوں کو ایسا ہی چھوڑ دو، وہ ننس بن کے رہیں۔ تو عورتیں زندگی بھر بغیر شادی کے وقت گزارا کرتی تھیں۔ اور ہندوازم میں ہمارے ہندوستان کے جو غیر مسلم ہیں، ہندو ہیں، ان کے اندر یہ خیال تھا کہ اگر خدا نخواستہ کسی نوجوان عورت کا خاوند مر جاتا، شوہر وفات پا جاتا، تو وہ سمجھتے کہ اسی عورت کی وجہ سے، اسی لڑکی کی وجہ سے اس کے شوہر کا انتقال ہوا ہے، یعنی اس کے موت کا ذمہ دار اس کی بیوی کو بناتے، اس عورت کو بناتے، اور سارے گھر والے، سارے خاندان والے اس عورت کو غلط نگاہوں سے دیکھتے، حقارت کی نگاہوں سے دیکھتے، ذلیل سمجھتے اور تانے دیا کرتے کہ تیری وجہ سے ہمارا بیٹا مر گیا، تیری وجہ سے ہمارا بھائی مر گیا، تیری وجہ سے ہمارے خاندان کا فرد چلا گیا، تو آ کر اپنے شوہر کو کھا گئی، اسے منحوس سمجھا جاتا تھا۔ اور اس عورت کو عزت دار اور وفادار اس وقت سمجھا جاتا تھا جب وہ عورت اپنے شوہر کے ساتھ ستی ہو جاتی۔ ستی ہو جانے کا مطلب کیا؟ کہ جب اس کے شوہر کو لکڑیوں میں ڈال کر جلایا جا رہا ہو، اسے تچا دی جا رہی ہو، چتا دی جا رہی ہو، تو اس آگ میں، ان لکڑیوں میں یہ عورت کود کر جان دے دے، اس چتا میں کود کر جان دے دے، تو سمجھتے کہ یہ اپنے شوہر کی وفادار ہے، اس نے اپنے شوہر کے ساتھ وفاداری کا حق ادا کیا ہے، تو بعد میں اس کا ذکر اچھے انداز سے کرتے۔ تو آج بھی یہ تصور غیر مسلموں میں، ہندوازم میں پایا جاتا ہے۔ اور ہالینڈ کے اندر 14ویں صدی میں ایک لکھا گیا قانون کا نسخہ ملا، اور اس نسخے میں لکھا ہوا تھا کہ خاوند کو حق ہے کہ وہ عورت کو مارے، پیٹے اور اس کی کھال کو کھینچے، اوپر سے نیچے تک چیر دے اور پھر خون میں اسے لت پت کر دے، یہ مرد کو حق ہے۔ یہ قانون کے نسخے میں لکھا ہوا تھا، اور عورت ہمیشہ شوہر کی غلام رہے گی، قید و بند کی زندگی گزارے گی۔ ہالینڈ کے قانون کے نسخے میں یہ بات لکھی ہوئی تھی، اور تحریف شدہ یہودی مذہب کے اندر یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ حوا علیہ السلام مشقت اور بدبختی کا سبب تھی، اور وہی آدم علیہ السلام کے جنت سے نکلنے اور زمین میں حاصل ہونے والی بدبختی کا باعث تھی، العیاذ باللہ، نعوذ باللہ۔ حضرت حوا علیہ السلام کی انہوں نے بے ادبی کی، توہین کی اور بدبخت بتایا، اور دنیا میں جتنی بھی بدبختیاں ہو رہی ہیں، برائیاں ہو رہی ہیں، ان ساری چیزوں کا الزام حضرت حوا پر ڈال دیا، اور کہنے لگے حضرت حوا ہی کی وجہ سے حضرت آدم جنت سے دنیا میں آئے ہیں، اگر یہ نہ ہوتی تو وہ جنت سے نہ نکلتے۔ حالانکہ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو کچھ ہوا
حضرت آدم کے ساتھ، حضرت حوا کے ساتھ، حضرت آدم و حوا کا جنت سے نکلنا، دنیا میں آنا، ان کا رونا، گڑ گڑانا، تڑپنا، پھر اللہ سے معافی مانگنا، اللہ کا ان کو معاف کر دینا، پھر حضرت آدم سے نسل انسانی کا سلسلہ چلنا، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کی حکمت عملی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی نہ چاہتا تو یہ ساری چیزیں کہاں سے ہوتی؟ تو یہ جو کچھ ہوا ہے اللہ کی طرف سے ہوا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے چند چیزوں کو بہانے کے طور پر استعمال کیا اور وہ چیزیں مشہور ہو گئیں۔ تو یہودی مذہب کے اندر جو تحریف شدہ مذہب ہے، حضرت موسیٰ کا مذہب یہ نہیں تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مذہب یہ نہیں تھا، حضرت یعقوب کا، حضرت اسحاق کا یہ مذہب نہیں تھا۔ ان انبیاء کے جانے کے بعد یہودیوں نے تورات کے اندر تبدیلی کر دی، تو اس تبدیلی کا یہ اثر ہے کہ ان لوگوں کا یہ خیال تھا۔ اسی طرح تحریف شدہ عیسائیت کا بھی یہی خیال ہے۔ عیسائی لوگ رہبانیت کو پسند کرتے ہیں، اکیلے رہنے کو پسند کرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ شادی شدہ زندگی گزارنا، بیوی بچوں کے ساتھ زندگی گزارنا یہ اللہ کی معرفت حاصل کرنے میں رکاوٹ ہے، اس لیے انہوں نے رہبانیت کو اختیار کیا، رہبانیت کو پسند کیا کہ عورتیں شادی نہ کریں، وہ ننز بن کے رہیں۔ اور اسی طرح اسلام کے آنے سے پہلے عرب کے اندر جہاں اسلام آیا، قرآن آیا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وہاں بھی ہمارے نبی کے آنے سے پہلے، اسلام کے آنے سے پہلے، قرآن کے آنے سے پہلے بہت زیادہ حالت خراب تھی۔ عرب کے اندر بچی کی پیدائش کو بہت ہی زیادہ غلط سمجھا جاتا تھا، اور اس عورت کو منحوس سمجھا جاتا تھا جو عورت بچی کو جنا کرتی تھی۔ اگر کسی گھر میں بچی کی پیدائش ہو جاتی تو اس بچی کا باپ شرم کے مارے اپنے چہرے کو چھپا کر پھرتا تھا، اس کے چہرے پر کوئی خوشی نہیں ہوتی تھی، بلکہ اللہ کے قرآن نے کہا ان کے چہروں پر سیاہی چھا جاتی، ان کے چہروں پر کالک آ جاتی۔ آج ہمارے یہاں اگر گھر میں بچی کی پیدائش ہوتی ہے تو ہم مٹھائی تقسیم کرتے ہیں، ہم لڈو تقسیم کرتے ہیں، مٹھائیاں بانٹتے ہیں اور خوشی کے نغمے اور ترانے گاتے ہیں، گھر میں عقیقے کے نام پر دعوتیں کرتے ہیں کہ بچی کی پیدائش ہوئی ہے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ لیکن عرب کے اندر اسلام کے آنے سے پہلے، ہمارے نبی کے آنے سے پہلے کیا حالت تھی کہ بچیوں کی پیدائش کو منحوس سمجھا جاتا تھا، اور ان بچیوں کی پیدائش کی وجہ سے باپ شرمندہ ہو کر اپنے چہرے کو چھپایا پھرتا تھا۔ اور جو ظالم ہوتے وہ لوگ کیا کرتے کہ ان بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے، ان بچیوں کو قتل کر دیتے، ان بچیوں کو زندہ دفنا دیتے۔ یہ حالت تھی۔ اور عرب کے اندر اگر کسی باپ کا انتقال ہو جاتا تو باپ کے مرنے کے بعد اس کا سارا مال وراثت کے طور پر بڑے بھائی کی ملکیت میں آ جاتی، پورا مال بڑے بھائی کے ملکیت میں آ جاتا، یہاں تک کہ اس کے باپ کی بیویاں یعنی اس کی مائیں بھی وراثت کے طور پر منتقل ہوتی، اور بڑا بیٹا، بڑا بھائی اپنی ماں کو بیوی کے طور پر استعمال کرتا تھا۔ یہ حالت تھی عرب کی۔ اور آج خواہ مخواہ اسلام کے سلسلے میں افواہیں پھیلائی جاتی ہیں، غلط باتیں کی جاتی ہیں، تہمتیں لگائی جاتی ہیں، الزامات لگائے جاتے ہیں کہ اسلام عورتوں کے ساتھ یہ کر رہا ہے،
اسلام عورتوں کے ساتھ وہ کر رہا ہے، اسلام عورتوں پر ظلم کر رہا ہے، اسلام عورتوں کو پردے میں رکھ کر قید و بند کی زندگی گزارنے پر مجبور کر رہا ہے، اسلام فلاں کر رہا ہے، فلاں کر رہا ہے، اسلام عورتوں کو حقوق نہیں دیتا، آزادی نہیں دیتا، یہ سب کی سب بیکار کی باتیں ہیں۔ جو چیزیں ان کے اندر تھیں، ان لوگوں نے مذہب اسلام پر اسے تھوپنا چاہا۔ مذہب اسلام نے تو عورت کو وہ مقام دیا، وہ مرتبہ دیا، وہ درجہ دیا، وہ رتبہ دیا، وہ عزت دی، وہ عظمت دی کہ قیامت تلک کوئی بھی مذہب عورتوں کو وہ عزت نہیں دیتا۔ اللہ کے قرآن نے، ہمارے نبی نے ہر صورت میں، ہر روپ میں عورت کو مقام و مرتبہ دیا۔ عورت اگر بیوی کی شکل میں ہو تب بھی وہ عزت کے قابل، عورت اگر بیٹی کی شکل میں ہو تب بھی وہ عزت کے قابل، عورت اگر بہن کے شکل میں ہو وہ تب بھی عزت کے قابل، عورت اگر ماں کی شکل میں ہو وہ تب بھی عزت کے قابل۔ ہر شکل و صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو مقام و مرتبہ دیا، عورت کو عزت دی اور باقاعدہ ان کی عظمتیں اور فضیلتیں بیان فرمائیں۔ عورت اگر بیوی کی شکل میں ہو تو اس کا کیا مقام و مرتبہ ہے، عورت اگر بیٹی کی شکل میں ہو اس کا کیا مقام و مرتبہ ہے، عورت اگر بہن کی شکل میں ہو تو اس کا کیا مقام و مرتبہ ہے، عورت اگر ماں کی شکل میں ہو تو اس کا کیا مقام و مرتبہ ہے، عورت اگر خالہ کی شکل میں ہو تو اس کا کیا مقام و مرتبہ ہے، عورت اگر ساس کی شکل میں ہو تو اس کا کیا مقام و مرتبہ ہے، عورت اگر سالی کی شکل میں ہو تو اس کی کیا حیثیت ہے۔ اللہ نے، اللہ کے نبی نے درجے بیان کیے، ان کے مقام و مرتبے کو بیان کیا۔ اللہ کے قرآن میں 114 صورتیں ہیں، پورے قرآن میں کہیں بھی سورۃ الرجال نہیں ہے، یعنی مردوں والی سورت، لیکن اللہ کے قرآن میں چوتھے پارے میں سورۃ النساء موجود ہے، یعنی عورتوں والی سورت، جس میں عورتوں کے سلسلے میں احکام و مسائل کو بیان کیا گیا۔ عورتوں کے نام سے اللہ نے قرآن پاک میں سورت اتار دی، اس سے بڑی عزت اور عظمت کی بات کیا ہوگی۔ آج جو لوگ کہتے ہیں کہ مذہب اسلام نہیں دیتا، عورتوں کو مقام و مرتبہ نہیں دیتا، قیامت تلک باقی رہنے والی کتاب اللہ کا کلام، اللہ کا قرآن، تراویح میں پڑھی جانے والی کتاب، نمازوں میں پڑھی جانے والی کتاب اور ایسا ہی تلاوت کی جانے والی کتاب، اس کتاب کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے عورتوں کے متعلق، عورتوں کے نام سے سورت نازل فرمائی، سورۃ النساء۔ یہ عزت نہیں تو اور کیا ہے، یہ عظمت نہیں تو اور کیا ہے۔ اور سورہ مریم، مریم ایک عورت ہے، حضرت مریم علیہ السلام، ان کے نام سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں سورت نازل فرمائی۔ سورۃ المجادلہ ایک عورت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی۔ ایسی بے شمار آیتیں اور واقعات ہیں جو عورتوں کی وجہ سے ہوئی ہیں۔ مذہب اسلام نے عورتوں کو یہ عزت دی ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب وار عورتوں کے سلسلے میں عظمتیں اور فضیلتیں بیان فرمائی، کیا مقام و مرتبہ ہوتا ہے۔ عورت اگر ماں کی شکل میں ہو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ یہ بات کس دھرم نے ارشاد فرمائی؟ یہ بات کس دھرم کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے؟ الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔
اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی آدمی اپنی ماں کو محبت سے دیکھے گا، الفت سے دیکھے گا، عقیدت سے دیکھے گا، تو اس کو ایک حج مقبول اور ایک عمرہ کا ثواب دیا جائے گا۔ اللہ اکبر! ماں کے دیکھنے پر محبت کی نگاہوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج مقبول کا ثواب بتا رہے ہیں، عمرہ کا ثواب بتا رہے ہیں، اور ماں کی خدمت کو باعث ثواب بتایا گیا، اور کئی جگہ ارشاد فرمایا گیا کہ ماں کی خدمت یہ جنت میں جانے کا سبب ہے، جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، عورت اگر بیوی کی شکل میں ہو تو اللہ تبارک و تعالی اس بیوی کو بھی شوہر کی خدمت کرنے پر، بچوں کی تربیت کرنے پر، گھر کا کام کاج کرنے پر، ہر عمل پر اسے ثواب دیتا ہے، ہر عمل پر اسے اجر و انعام دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل کی نشاندہی فرمائی اور اس پر اجر و انعام کو گنوایا۔ فرمایا کہ عورت جب شادی ہو کر آتی ہے اور اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہے اور ساتھ میں اللہ کی عبادت کرتی ہے، اللہ کی عبادت کرتی ہے اور شوہر کی خدمت کرتی ہے، تو ہر عمل کا ثواب دگنا دیا جاتا ہے، ڈبل دیا جاتا ہے، ٹرپل دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب اس کے اوپر صرف ایک ذمہ داری نہیں ہے، دو ذمہ داریاں ہیں، ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے اور دوسرا شوہر کی خدمت کرنا ہے۔ تو شوہر کی خدمت کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ثواب کو، اجر کو بڑھا دیتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اگر کوئی غیر شادی شدہ عورت، لڑکی نماز پڑھتی ہے، اللہ تبارک و تعالی ایک نماز کا ثواب دیتا ہے، اور وہی نماز اگر شادی شدہ عورت پڑھتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی 21 نمازوں کا ثواب دیتا ہے۔ اللہ اکبر! غیر شادی شدہ پڑھتی ہے تو ایک نماز کا ثواب، اور شادی شدہ عورت پڑھتی ہے تو 21 نمازوں کا ثواب، شوہر کی خدمت کرنے کی وجہ سے، گھر سنبھالنے کی وجہ سے، اور گھر میں رہ کر جب یہ عورت کام کرتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اور حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھی ہے کہ ایک چیز کے صحیح کرنے پر، گھر کی چیزوں کو ترتیب سے رکھنے پر اللہ تبارک و تعالی یہ ایک نیکی دیتا ہے، ایک گناہ کو معاف کرتا ہے، اور جنت میں ایک درجے کو بلند کرتا ہے۔ عورت نے ایک برتن صحیح کیا، ایک نیکی، ایک گناہ معاف، ایک درجہ بلند۔ عورت نے ایک کپڑا صحیح کیا، ایک نیکی، ایک گناہ معاف، اور جنت میں ایک درجہ بلند۔ عورت نے گھر میں جھاڑو لگایا اور گھر کو صاف کیا، ایک نیکی، ایک گناہ معاف، ایک درجہ بلند۔ عورت نے برتن دھو دیے، برتنوں کو صاف کر دیا، صحیح کر دیا، ایک نیکی، ایک گناہ معاف، اور جنت میں ایک درجہ بلند۔ یعنی ایک چیز پر جب وہ ترتیب سے رکھے گی، صحیح کر کے رکھے گی، اللہ ایک نیکی دے گا، ایک گناہ معاف کرے گا، اور ایک درجہ جنت میں اس کے لیے بلند کرے گا۔ آپ سوچئے، صبح سے لے کر شام تک، صبح اٹھنے سے لے کر سونے تک عورتیں گھروں کے اندر کتنی چیزیں صحیح کرتی ہیں، کتنی چیزیں درست کرتی ہیں۔ اگر صبح سے لے کر شام تک وہ 100 چیزیں صحیح کریں گی تو اللہ تبارک و تعالی 100 نیکیاں دے گا، 100 گناہوں کو معاف کرے گا، اور 100 درجات کو بلند کرے گا، 100 درجات کو بلند کرے گا۔ اور اگر اس سے زیادہ کرتی ہیں تو اس سے زیادہ ثواب۔ تو گھر کے کام کاج پر بھی
مذہب اسلام نے، اللہ کے نبی نے عظمتوں اور فضیلتوں کو بیان کیا۔ یہ عظمتیں اور فضیلتیں کس دھرم میں اور کس مذہب میں بیان ہوئی ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی عورت شادی ہونے کے بعد حاملہ ہو جاتی ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس حمل کے ٹکنے پر بھی اس عورت کو اجر و ثواب دیتا ہے، اور حمل ٹکتے ہی اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے کہ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اب ایک زندگی کا مسئلہ نہیں، دو زندگیوں کا مسئلہ ہے، اور 9 مہینوں تک اس بچے کو سنبھالنا ہے، اس کی دیکھ بھال کرنا ہے، سنبھل کے چلنا ہے، سوچ سمجھ کر کھانا ہے، سوچ سمجھ کر سونا ہے، ہر اعتبار سے فکر کرنا ہے، کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، جی کہاں جانا ہے، کہاں نہیں جانا ہے، ہر اعتبار سے سوچنا پڑتا ہے۔ تو حمل ٹکتے ہی اللہ تبارک و تعالی پچھلی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی عورت کو اگر 25 سال میں حمل ٹکتا ہے تو بقیہ پچھلے 25 سال کے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ کسی کو 30 سال میں ہوتا ہے، اللہ پچھلے 30 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ کسی کو 35 اور 40 سال میں حمل ٹکتا ہے، اللہ پچھلے 35 اور 40 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور بالکل پاک و صاف کر دیتا ہے۔ پھر حمل ٹکنے کے بعد 9 مہینوں کا عرصہ جو گزرتا ہے، ان 9 مہینوں میں جو تکلیفیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، جی مصیبتیں آتی ہیں، درد ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، ہر درد پر، ہر پریشانی پر اللہ تبارک و تعالی اجر و ثواب دیتا ہے۔ یہاں نے لکھا ہے دوران حمل اگر عورت کراہتی ہے اور درد کی وجہ سے اس کی زبان سے ہا کی ہو کی آواز نکلتی ہے، اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے کہتا ہے اے میرے فرشتوں، یہ عورت حاملہ ہونے کی وجہ سے، درد کی وجہ سے اپنی زبان سے ہاں کہہ رہی ہے، ہو کہہ رہی ہے، اف کہہ رہی ہے، تم اس کے نام اعمال میں ہاں کی جگہ، ہو کی جگہ، اف کی جگہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کا اجر و ثواب لکھ دینا۔ عورت اپنی زبان سے ہاں ہو کی آوازیں نکال رہی ہے، کرہ رہی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی ہر کرہنے پر سبحان اللہ کا ثواب دے رہا ہے، الحمدللہ کا ثواب دے رہا ہے، اللہ اکبر کہنے کا ثواب دے رہا ہے۔ پھر جب ولادت کا وقت آتا ہے، درد ذہ شروع ہوتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا درد ذہ کے ایک ایک درد پر اللہ تبارک و تعالی ایک عربی نسل غلام آزاد کرنے کا ثواب دیتا ہے۔ اس زمانے میں عربی نسل کا غلام یہ بہت بڑا انعام سمجھا جاتا تھا۔ اگر کسی کو غلام تحفے میں دیا جائے، ہدیے میں دیا جائے تو ایک بہت بڑا تحفہ تصور کیا جاتا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا درد ذہ جو ہوتا ہے وہ چھٹ کر آتا ہے، تھوڑی دیر آیا بند ہو گیا، پھر تھوڑی دیر آیا پھر بند ہو گیا، تو اس میں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا ہر درد پر ایک عربی نسل کا غلام آزاد کرنے کا اللہ تبارک و تعالی ثواب دیتا ہے۔ اور جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہوتی ہے کہ بچے کی ولادت ہوتی ہے، بچہ بھی صحیح سلامت اور ماں بھی صحیح سلامت، اور دوسری شکل یہ ہوتی ہے یا تو بچے کی ولادت ہوتی ہے اور ماں مر جاتی ہے،
یا ماں صحیح سلامت ہوتی ہے بچہ مر جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر خدا نخواستہ ولادت کے وقت درد زہ کو برداشت نہ کر کے عورت مر جاتی ہے، انتقال کر جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالی شہیدوں میں اس کا نام لکھ دیتا ہے۔ کل قیامت کے دن جب وہ اٹھائی جائے گی تو شہیدوں کی قطار میں اٹھائی جائے گی، شہید کے نام سے، شہیدہ کے نام سے اسے پکارا جائے گا، اور شہادت کا مقام مل جانا، شہادت کو پا لینا یہ معمولی بات ہے۔ اور اگر انتقال نہیں کرتی، صحیح سالم عورت بھی ہوتی ہے، بچہ بھی ہوتا ہے اور ولادت ہو جاتی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی ایک فرشتے کو حکم دیتا ہے جو اس عورت کے پاس آ کر کہتا ہے اے ماں اب تو بچے کی ولادت سے فارغ ہو گئی ہے، جیسا ہی تو بچے کی ولادت سے فارغ ہوئی اللہ تبارک و تعالی نے تجھے گناہوں خطاؤں سے ایسا پاک و صاف کر دیا جیسے تو تیرے ماں سے پیدا ہوئی تھی، یعنی تیری پیدائش کے وقت جیسے تو بالکل گناہوں سے پاک و صاف تھی، خطاؤں سے پاک و صاف تھی، اللہ تبارک و تعالی نے اب اس بچے کی ولادت کی وجہ سے، اس 9 مہینوں کے تکالیف کے مراحل کو گزارنے کی وجہ سے، اتنی بڑی قربانی دینے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے تجھے بالکل گناہوں سے پاک و صاف کر دیا ہے۔ اب کی جو تیری زندگی ہے یہ نئی زندگی ہے، اب سے پاکیزہ زندگی گزارنا، پاکیزہ زندگی گزارنا۔ اور جب وہ بچے کو دودھ پلاتی ہے، بچے کی تربیت کرتی ہے، بچے کو بڑا کرتی ہے، بچے کو کچھ سکھاتی ہے، ہر چیز پر اللہ تبارک و تعالی اسے اجر و انعام دیتا ہے، اسے ثواب دیتا ہے۔ آج کل مسئلہ کیا ہے، یہ چیزیں چونکہ آسمان کے اوپر کی ہیں، زمین کے نیچے کی ہیں، یہ نظر آنے والی نہیں ہیں، عالم برزخ کی، عالم آخرت کی یہ چیزیں، یہ باتیں ہیں، تو لوگوں کو اتنا زیادہ احساس نہیں ہوتا اور اتنی زیادہ قدردانی نہیں ہوتی کہ یہ سب ایسا ہی باتیں ہیں، یہ ایسی ہی باتیں نہیں ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے مقام و مرتبے کو بتانے کے لیے یہ ساری چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ عورتوں کو جس حقارت سے دیکھا جاتا تھا، جن کم نظروں سے دیکھا جاتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عظمتیں اور فضیلتیں بیان کر کے اور عورتوں کو کم نظروں سے، حقارت کی نظروں سے دیکھنے والوں کے منہ پر تماچا مارا ہے کہ عورت کا مقام کیا تھا اور تم عورت کو کیا کہہ رہے ہو۔ عورت جب بچے کی تربیت کرتی ہے، اسے لفظ اللہ بولنا سکھاتی ہے، اللہ تبارک و تعالی لفظ اللہ بولنا سکھانے پر بھی ماں باپ کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ پھر جب یہ بچوں کو بڑا کرتی ہیں، جی بچوں کو پڑھاتی ہیں، لکھاتی ہیں، دونوں ماں باپ مل کر بچوں کی اچھی تربیت کرتے ہیں اور ان کو پڑھاتے ہیں، لکھاتے ہیں، اچھی جگہ شادی کر دیتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی سرٹیفکیٹ دی ہے۔ حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی باپ اپنی بچیوں کی پرورش کرتا ہے، ان کو پالتا ہے، پوشتا ہے، بڑا کرتا ہے اور ان کو اچھی جگہ شادی کر دیتا ہے، کل قیامت کے دن ان 2 انگلیوں کی طرح میں اور وہ جنت میں ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں کا اشارہ کر کے فرمایا کہ جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں، شہادت کی انگلی اور اس کے بازو کی انگلی، جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں، ان 2 انگلیوں کی طرح جنت میں اور اس لڑکی کا باپ ہوں گے۔ 2 لڑکیوں کے بارے میں بھی یہی فضیلت،
3 لڑکیوں کے بارے میں بھی یہی فضیلت. اگر کسی کی ایک لڑکی ہے اس نے اس کی تربیت اور پرورش کی ہے اس کے بارے میں بھی یہی فضیلت. اور کسی کا باپ نہیں ہے بھائی ہے اور بھائی اپنی بہن کی تربیت کرتا ہے اسے پالتا ہے پوچھتا ہے بڑا کرتا ہے اس کو تعلیم دیتا ہے اچھی جگہ شادی کر دیتا ہے تو اس بہن کی وجہ سے بھائی کی مغفرت کر دی جاتی ہے. ہر شکل و صورت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے عورت کو مقام و مرتبہ دیا, عورت کو عزت و عصمت سے نوازا, عورت کو عزت اور عظمت سے نوازا. ماں ہو تو اس کے قدموں میں جنت, بیوی ہو تو مذکورہ فضیلتیں, بہن ہو یہ اجر و ثواب, بیٹی ہو یہ اجر و ثواب. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور حدیث پاک میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی گئی کہ اگر کوئی کنواری لڑکی مر جاتی ہے, کنواری لڑکی مر جاتی ہے جو کسی کی ماں نہیں ہے, کسی کی بہن, کسی کی ماں نہیں ہے, کسی کی بیوی نہیں ہے, کنواری لڑکی مر جاتی ہے, اللہ تبارک و تعالی نے اسے بھی ضائع نہیں کیا. فرمایا اگر کنواری لڑکی مر جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن شہید آخرت کے نام سے اس کو اٹھائے گا, یعنی آخرت والی شہید, شہداء کی قطار میں شہداء کی صف میں اسے اٹھائے گا. اور اللہ تبارک و تعالی نے عورت کو گھر کی ملکہ بنایا. عورت جو گھر میں رہتی ہے یہ گھر کی نوکرانی نہیں بلکہ گھر کی ملکہ ہے, گھر کی رانی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس کو گھر کی ملکہ بنایا ہے, گھر کی رانی بنایا ہے. دیکھو جو عورت گھر میں رہتی ہے, گھر کا کام کاج کرتی ہے, بچوں کی تربیت کرتی ہے, تو جیسا جیسا اس کی عمر بڑھتی جاتی ہے اس کی عزت بھی بڑھتی جاتی ہے. گھر والوں کے نزدیک, خاندان قبیلے والوں کے نزدیک اس کا مقام و مرتبہ بڑھتا جاتا ہے, اس کی عزت کی جاتی ہے. جب وہ ساس بنتی ہے, دادی بنتی ہے, نانی بنتی ہے, خالہ بنتی ہے, جیسا جیسا اس کی عمر بڑھتی رہتی ہے اس کی زندگی آگے بڑھتے رہتی ہے, اس کی عزت میں بھی اضافہ ہوتا رہتا ہے. اگر یہی عورت گھر سے باہر چلی جائے, بے پردہ ہو جائے, بے حیا بن جائے, عیاش اور فحاش بن جائے, باہر کی ہو جائے, تو جو عزت گھر میں سے ملنے والی ہے وہ عزت وہ مقام و مرتبہ ہرگز ہرگز اس کو نہیں ملے گا, ہرگز ہرگز اس کو نہیں ملے گا. یہ مذہب اسلام نے عزت دی ہے کہ اس کو گھر کی ملکہ بنایا, اور گھر میں رہتی ہے تو یہ گھر پر راج کرتی ہے, یہ نوکرانی نہیں ہے بلکہ گھر پر راج کرتی ہے. گھر میں ہر کام اس کے مطابق ہوتا ہے, ہر کوئی اس کی بات مانتا ہے, اس کی بات سنتا ہے, بچے بات سنتے ہیں, شوہر اگر بات صحیح ہوتی ہے شوہر بھی سن لیتا ہے, اس سے مشورہ کرتا ہے. تو اللہ نے اس کو گھر کی ملکہ بنایا. اور اگر یہ گھر میں نہیں رہے گی تو یہ مقام, یہ مرتبہ, یہ عزت, یہ درجہ, یہ رتبہ بالکل بالکل بھی اسے نہیں ملے گا. اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ عورتوں کو پردے میں رکھ کر عورتوں پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے, عورتوں کو قید خانے میں رکھا جا رہا ہے, یہ بھی سراسر غلط بات ہے. مجھے آپ بتائیں, آپ کے پاس کوئی قیمتی چیز ہو, آپ کے پاس ہیرا ہو, گولڈ ہو, سونا ہو, آپ اسے کیا کریں گے؟ راستے میں لا کر باہر پھینک دیں گے یا گھر کے اندر بیرو میں, تجوری میں, سیف باکس میں اسے سنبھال کر رکھیں گے؟ معمولی چیز ہوگی تو اسے ایسا ہی باہر پھینک دیں گے, باہر ڈال دیں گے. لیکن قیمتی چیز ہوگی, اور جو چیز جتنی زیادہ قیمتی ہوگی آپ اسے اتنا سنبھال کر, کپڑے میں لپیٹ کر, باکس میں رکھ کر, جتن کے ساتھ لاک ڈال کر اسے رکھتے ہیں کہ یہ بہت ہی قیمتی چیز ہے. اللہ تبارک و تعالی نے عورت کو بھی قیمتی بنایا,
عورت کو سونے اور چاندی سے قیمتی بنایا، عورت کو ہیرے جواہرات سے بھی زیادہ قیمتی بنایا، خوبصورت بنایا، حسین و جمیل بنایا، تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ یہ قیمتی چیز کو پردے میں رکھ کر محفوظ کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پردے کا حکم دیا کہ پردے کے ذریعے عورتوں کی عزت و عصمت کی حفاظت کرو۔ تو یہ قیمتی ہونے کی وجہ سے عورتوں کو پردے میں رکھا جا رہا ہے، یعنی مذہب اسلام عورت کو قیمتی سمجھتا ہے، عورت کو ہیرے جواہرات سے بڑھ کر سمجھتا ہے، اس لیے مذہب اسلام نے عورت کو پردہ دیا ہے، برقع دیا ہے، عورت کو حجاب دیا ہے، تاکہ اس کی عزت کی حفاظت ہو، اس کی عصمت کی حفاظت ہو، اس کی خوبصورتی کی حفاظت ہو، اس کے حسن و جمال کی حفاظت ہو، اس کی ہر چیز کی حفاظت ہو۔ اس لیے اللہ نے پردے کا حکم دیا ہے۔ اس کے اوپر غیروں کی نظر نہ پڑے، اس کے اوپر دشمنوں کی نظر نہ پڑے، اسے نظر بد نہ لگے، یہ قیمتی چیز ہے، اللہ نے اس لیے پردہ دیا ہے۔ اور عورت گھر میں ہوتی ہے، اگر بیوی ہوتی ہے تو شوہر کما کر دیتا ہے، بیٹی ہوتی ہے باپ کما کر دیتا ہے، بہن ہوتی ہے بھائی کما کر دیتا ہے، ماں ہوتی ہے تو اولاد کما کر دیتی ہے، یعنی کسی بھی روپ میں، کسی بھی شکل میں عورت کے اوپر کمانے کی ذمہ داری اسلام نے نہیں ڈالی، کام کرنے کی ذمہ داری باہر جا کر اسلام نے نہیں ڈالی، باہر جا کر در در کی ٹھوکریں کھانے کی اور رونے کی، تڑپنے کی اسلام نے ذمہ داری نہیں ڈالی، بلکہ عورت کو اسلام نے آرام سے رکھا۔ یہ بیوی کی شکل میں ہوگی، شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ کما کر لائے، خون پسینہ بہا کر آئے اور اس بیوی کو کھلائے پلائے۔ عورت اگر بیٹی کی شکل میں ہو، باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ کما کر لائے، بیٹی کو کھلائے پلائے۔ عورت اگر بہن کی شکل میں ہو، بھائی کی ذمہ داری ہے کہ وہ کما کر لائے اور اس بہن کو پالے، اس بہن کو کھلائے پلائے۔ عورت اگر ماں کی شکل میں ہو، اولاد سے کہا گیا لڑکوں سے کہ تم جاؤ کماؤ اور محنت کر کے لاؤ، اس ماں کو کھلاؤ پلاؤ۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ امریکہ کا سفر ہوا، حضرت آتے جاتے رہتے ہیں، تو ایک مرتبہ ایک فیکٹری میں، ایک کارخانے میں حضرت کا جانا ہوا، تو کیا دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے موٹے، بڑے بڑے بوجھ والے موٹے مرد بھی اٹھا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ میں عورتیں بھی اٹھا رہی ہیں، اپنی کمروں پر لاد کر لے جائی جا رہی ہیں۔ حضرت نے اس کارخانے کے مینیجر سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے کہ مرد بھی مزدوروں کی طرح کام کر رہے ہیں، عورتیں بھی کام کر رہی ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو مینیجر کہنے لگا، اگر یہ عورتیں کام نہیں کریں گی، محنت نہیں کریں گی تو یہ کھائیں گی کہاں سے؟ ان کی زندگی کا گزر بسر کیسے ہوگا؟ اگر ان کو زندہ رہنا ہے، ان کو زندگی گزارنا ہے، ان کو کھانا پینا ہے، تو مردوں کی طرح ان کو بھی کام کرنا پڑے گا، ان کو بھی باہر نکلنا پڑے گا، محنت اور مشقت کرنا پڑے گا، تب جا کر ان کو کھانا پینا ملے گا۔ مذہب اسلام نے عورتوں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کیا۔ یہ آزادی ہے، جس آزادی کی بات جدید ذہن والے، ماڈرن ذہن والے کر رہے ہیں، وہ یہ آزادی ہے کہ جس طرح مرد جا کر باہر کام کرتے ہیں، عورتیں بھی باہر جا کر کام کریں، جس طرح مرد باہر جا کر خون پسینہ بہاتے ہیں، عورتیں بھی جا کر خون پسینہ بہائیں، جس طرح مرد باہر پریشان رہتے ہیں، در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، عورتیں بھی جا کر پریشان رہیں۔ مذہب اسلام نے عورت کے اوپر پریشانی کو نہیں ڈالا، باہر کی محنت کو نہیں ڈالا، وہ آرام سے گھر میں سکون سے رہے، اپنے بچوں کی تربیت کرے، اپنے گھر کی دیکھ بھال کر لے، اپنے گھر کی
شوہر کے مال کی حفاظت کر لے، شوہر کی امانت میں خیانت نہ کرے، اللہ تبارک و تعالی بڑے بڑے اجر و ثواب گھر میں رہتے ہوئے اسے دے دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، صحابی عورت آ کر کہنے لگی، یا رسول اللہ، یہ مرد تو ہمارے سے بہت آگے بڑھ گئے، ہمارے سے بہت آگے بڑھ گئے، یہ آپ کے ساتھ جماعت کی نماز میں شریک ہوتے ہیں، یہ آپ کے ساتھ مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، یہ آپ کے ساتھ جہاد میں اللہ کے راستے میں جاتے ہیں، یہ آپ کے ساتھ جنازے میں شریک ہوتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ان صحابی عورت نے گنوائی کہ یہ مرد اس طرح نیکیاں کر کر کے ہمارے سے آگے بڑھ گئے، اور ہم عورتیں گھروں میں رہتی ہیں اور ہمیں یہ ساری چیزیں کرنے کا موقع نہیں ملتا، تو ہم عورتیں بہت زیادہ پیچھے رہ گئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی عورت کے سوال کو سن کر مسکرایا اور کہا، اس عورت نے بہت اچھا سوال کیا ہے، بہت اچھا سوال کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو جواب دیا، اور ہم کہتے ہیں کہ اس عورت کا سوال بھی اچھا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب بھی اچھا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ جو عورت اپنے گھر میں اپنے بچوں کی وجہ سے رات کو جاگتی ہے، ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے بچے رات میں بار بار اٹھتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، پیشاب کر دیتے ہیں، تو ماں کو بڑی پریشانی ہوتی ہے، سوتی ہے جاگتی ہے، سوتی ہے جاگتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جو عورت اپنے گھر میں اپنے بچوں کی وجہ سے رات کو جاگتی ہے تو اللہ تعالی اس مجاہد کے برابر اسے اجر عطا فرما دیتے ہیں جو ساری رات جاگ کر دشمن کی سرحد پر پہرا دیتا ہے، جو بارڈر پر پہرا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی وہ اجر و ثواب اس عورت کو دیتا ہے۔ گویا گھر کے نرم بستر پر عورت کو بیٹھے ہوئے اتنا بڑا اجر و ثواب جہاد کا اللہ تبارک و تعالی اسے دے رہا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا، جو عورت اپنے گھر میں نماز پڑھ لیتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس مرد کے برابر اسے اجر عطا فرماتے ہیں جو مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے۔ اللہ اکبر! دیکھا آپ نے، عورت گھر کے اندر رہ کر گھر کے کاموں میں، گھر کی عبادتوں میں وہ مقام و مرتبہ، وہ اجر و ثواب پا لیتی ہے جو مرد کو بڑی محنت سے، مشقت سے ملتا ہے۔ اور ایک صحابی عورت آئی، انہوں نے اللہ کے نبی سے کہا، یا رسول اللہ، جس طرح آپ وقتاً فوقتاً مردوں کو نصیحت کرتے ہیں، وصیت کرتے ہیں، مردوں میں بیان کرتے رہتے ہیں، اصلاح کرتے رہتے ہیں، ہمارے لیے بھی کوئی دن متعین فرمائے، مقرر فرمائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے باقاعدہ مستورات کے لیے اصلاحی تربیتی مجلس کا نظام فرمایا۔ ہر چہار شنبے کو مستورات جمع ہوتی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پردے میں اصلاحی تربیتی خطاب فرماتے، اور مستورات کے ذریعے، اپنی ازواج مطہرات کے ذریعے آپ عورتوں کے مسائل کے جواب دیا کرتے، عورتوں کے مسائل کو حل کرتے، اس لیے کہ ہمارے نبی صرف مردوں کے نبی نہیں ہیں بلکہ آپ عورتوں کے بھی نبی ہیں، آپ بچوں کے بھی نبی ہیں، آپ جوانوں کے بھی نبی ہیں، آپ بوڑھوں کے بھی نبی ہیں، آپ بوڑھیوں کے بھی نبی ہیں، آپ ساری کائنات کے ذرے ذرے کے نبی ہیں۔ تو آپ مردوں کی بھی فکر کیا کرتے تھے، عورتوں کی بھی فکر کیا کرتے تھے، بچوں کی بھی فکر کیا کرتے تھے، ہر اعتبار سے آپ معاشرے کو سدھارنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو میری مائیں اور بہنیں، آپ کی مبارکباد ہیں
جو دین کی بات سننے اور سمجھنے کے لیے ہر ہفتہ یہاں تشریف لاتی ہیں اور 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ آپ دین کی بات کو سنتی ہیں، حدیث کی بات کو سنتی ہیں، ایک نیا جذبہ، ایک نیا ولولہ، ایک نیا شوق لے کر یہاں سے جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے آنے کو قبول فرمائے، آپ کی حاضری کو قبول فرمائے، آپ کے بیٹھنے کو، آپ کے سننے کو قبول فرمائے اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ وہ سبب بنائے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ سلسلہ اصلاحی تربیتی مجلس کا جو چلا ہے، یہ ہمارے شہر بنگلور کے، ہماری ریاست کرناٹک کے مشہور و معروف عالم دین، محترم المقام، واجب الاحترام، شیر کرناٹک، شاہ ملت حضرت مولانا سید انظر شاہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم وعمت فیوزہم کی وجہ سے ہے۔ حضرت کو بڑی فکر رہتی ہے مردوں کی، مستورات کی، بچوں کی، اس لیے کہ مرد بنا تو فرد بنا، عورت بنی تو خاندان بنا۔ تو سال ہا سال سے حضرت والا یہ کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں کہ مردوں کی بھی اصلاح ہو، عورتوں کی بھی اصلاح ہو، بچوں کی بھی اصلاح ہو۔ تو جگہ جگہ یہ اصلاحی تربیتی مجلسیں حضرت منعقد کرتے ہیں اور منعقد کرواتے ہیں۔ حضرت کی بہت زیادہ طبیعت خراب ہے، آپ کو بھی معلوم ہوگا، جس کی وجہ سے آج حضرت نہیں آ سکے۔ میری آپ سے گزارش ہے حضرت والا کے لیے اجتماعی انفرادی طور پر بہت زیادہ دعائیں کریں۔ امت کا بہت بڑا یہ سرمایہ ہے، ایک بہت بڑا قیمتی انمول یہ تحفہ ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے، اور سال ہا سال سے انہوں نے اپنی زبان کے ذریعے، اپنی خطابت کے ذریعے، اپنی تقریروں کے ذریعے امت میں جو اصلاح کا کام کیا ہے وہ محتاج تعارف نہیں ہے، بلکہ آپ نے ایسے وقت میں اپنی زبان کو کھولا جس وقت سب نے اپنی زبانوں کو حق کے لیے بند کر لیا تھا۔ بڑے خطرناک ماحول اور دور میں آپ نے اپنی زبان کو کھولا ہے اور حق کو واضح کیا ہے، حلال و حرام کا فرق بتایا ہے، توحید اور شرک کا فرق بتایا ہے، صحیح اور غلط کا فرق بتایا ہے، احقاق حق اور ابطال باطل کا کام کیا ہے۔ آج بھی وہی جذبات، وہی شوق، وہی ولولہ آپ کے اندر موجود ہے، لیکن جسمانی اور روحانی طبیعت کی وجہ سے آپ جو ہے رکے ہوئے ہیں۔ آپ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی حضرت والا کو صحت کاملہ، شفاء عاجلہ نصیب فرمائے، صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے، اور حضرت والا کو پہلے کی طرح اسی میدان میں دوبارہ آ کر ہم سب لوگوں کی اصلاح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور حضرت کی نظر بس سے حفاظت فرمائے، حضرت کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم فرمائے۔ آپ انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر نمازوں کے بعد، تہجد کے بعد آیت کریمہ پڑھ کر، قرآن پاک کی تلاوت کر کے، درود پاک پڑھ کے حضرت کے لیے دعائیں کریں۔ الحمدللہ جگہ جگہ آیت کریمہ کی مجلسیں بھی ہو رہی ہیں، حضرت کے لیے دعائیں بھی ہو رہی ہیں۔ انشاءاللہ یہاں بھی ابھی حضرت کے لیے دعا ہوگی، آپ آہستہ سے آمین کہیں اور اپنے گھروں میں بھی حضرت کے لیے دعا کریں۔ اور کل انشاءاللہ 9 بجے مسجد شباب الاسلام میں صبح 9 بجے سے ظہر تک آیت کریمہ کی مجلس رکھی گئی ہے۔ اس مجلس میں حضرت والا کے لیے خاص طور پر دعا کی جائے گی، تو آپ اپنے مرد حضرات کو مسجد شباب الاسلام 9 بجے سے ظہر تک بھیجیں اور آیت کریمہ کی مجلس میں شرکت کر کے حضرت والا کو دعا کرنے کی درخواست کریں۔ اس کے علاوہ جناب عمر صاحب یہ حضرت والا کے قریبی آدمی ہیں اور ان کے گھر سے یہاں مستورات بھی آتی ہیں، ان کی بھی بہت زیادہ طبیعت خراب ہے، دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے۔ سبحان ربی العلی العال الوہاب، الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، اللہم لک الحمد ولک الشکر یا اللہ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد
وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما، ہم تمام کے خطاؤں سے درگزر فرما، ہم تمام کو پکا سچا مسلمان بنا، کامل ایمان نصیب فرما، حلال روزی نصیب فرما، حرام کے دانے دانے سے حفاظت فرما. اے اللہ جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ جو مصیبت میں گرفتار ہیں ان کی مصیبتوں کو دور فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت و تندرستی نصیب فرما، شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما. بالخصوص شاہ ملت حضرت مولانا سید انور شاہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم جو کئی مہینوں سے سالوں سے بیمار ہیں، اے اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، صحت و تندرستی نصیب فرما. اے اللہ ان کے اوپر جتنے مسائل ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، جتنی تکلیفیں اور مصیبتیں ہیں، تمام تکلیفوں پریشانیوں مصیبتوں کو ختم فرما، تمام مسائل کو حل فرما، تمام مسائل کو حل فرما. اے اللہ تیرے لیے کوئی مسئلہ مشکل نہیں ہے. اے اللہ تو نے بڑے بڑے مسائل کو چٹکیوں میں حل کر دیا ہے. اے اللہ حضرت مولانا کے مسائل کو بھی حل فرما، حضرت مولانا کے مسائل کو بھی حل فرما. اے اللہ جناب عمر صاحب یہ بیمار ہیں ان کو بھی صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما، اور پوری دنیا میں جو حضرات بیمار ہیں اللہ تمام کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما. اے اللہ جو مسلمان انتقال کر چکے ہیں تمام کی مغفرت فرما، تمام کے درجات کو بلند فرما. اے اللہ جو مقروض ہیں قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کے قرض کی ادائیگی کے لیے غیب سے شکلیں و صورتیں پیدا فرما، غیب سے شکلیں و صورتیں پیدا فرما. اے اللہ تمام مساجد و مدارس کی حفاظت فرما، تمام امت مسلمہ کے گھروں کی خانقاہوں کی حفاظت فرما، تمام دینی شعبوں کی تنظیموں کی تحریکوں کی اداروں کی حفاظت فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، عالم اسلام کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہمارے ملک میں بسنے والے مسلمانوں کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کے مسلمانوں کی جان کی، ایمان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، ہر چیز کی حفاظت فرما، ہر چیز کی حفاظت فرما. اے اللہ یہاں جو مستورات کے لیے اصلاحی اور تربیتی مجالس کا نظام چل رہا ہے مولا اس نظام کو قبول فرما، اس نظام کو قبول فرما. اے اللہ اس نظام کو منعقد کرنے والے، اس کا انتظام و انصرام کرنے والے، اس سلسلے میں فکر کرنے والے تمام لوگوں کو بھی قبول فرما، تمام لوگوں کو بھی قبول فرما. اے اللہ جو مستورات پابندی سے آ رہی ہیں ان کے آنے کو قبول فرما. اے اللہ مزید مستورات کو لانے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ جو باتیں کہی گئیں سنی گئیں تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا